بسم اللہ الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی عظیم بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی عزت اور حضور کی ناموس کا تحفظ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری عبادات بعد میں ہیں، آمنہ کے لال کی عزت کا تحفظ سب سے پہلے فرض بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہیں، رب کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو حضور کے علاوہ بھی کسی نبی کی بے ادبی گوارا نہیں ہے، اپنے محبوب کے علاوہ بھی کسی رسول یا نبی کی بے ادبی یا گستاخی برداشت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس نے رب کو تکلیف دی یا محبوب خدا کو تکلیف دی اس پہ دنیا میں بھی لعنتیں، قیامت کے دن بھی لعنتیں، قبر میں بھی لعنتیں اس پہ۔ اور یاد رکھیے جب ذکر لعنت کا اللہ کی ذات کی طرف آ جائے کہ رب کی لعنت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچا کے لعنتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف اور صرف معاملہ اس صدی کے مسلمانوں کا نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اپنی زندگی میں حضور کا ادب کر کے امت کو بتا دیا، کہا خبردار اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے ایسی محبت کرو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرتے ہیں۔ چونکہ پچھلے جمعے بھی گفتگو کا عنوان یہی تھا کہ حضور کے صحابہ نے سرکار سے محبت کیسے کی ہے۔
اپنی جان کی باری آئی تو جان قربان کر دی، مال کی باری آئی تو قربان کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، صحابہ کرام تو اپنے نبی کی سواری کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہودی ہے ابی بن کعب اور رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، بڑا بدبخت ہے۔ پہلے یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے حضور کا ظاہری طور پہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن اندر میں کفر ویسے ہی تھا اور حضور سے دشمنی ویسے ہی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اپنی سواری پہ، سرکار اپنے دراز گوش پہ تشریف فرمائیں۔ گدھے پہ سواری کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس میں میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر نبیوں کے سردار اس وقت کی اچھی سواری، اگرچہ سب سے اچھی سواری گھوڑا تھا، اونٹ تھے، لیکن سرکار نے اس دور میں بھی گدھے پہ سواری کرنا توہین نہیں سمجھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، امتی اگر تیرا نبی رسولوں کا امام ہو کے ادنا سواری پہ سوار ہو سکتا ہے تو تو بھی ادنا سواری پہ سوار ہو سکتا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ کے لیے پیغام ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش میں جلوہ گر ہوئے، سرکار جا رہے ہیں۔ یہ جو ابی بن کعب ہے یہودیوں کا سردار بدبخت، کہنے لگا مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کی بو نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب اس کے یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، سرکار کے صحابی حضور کے پیچھے تھے، مصطفیٰ کی سواری پہ تھے۔ اب حدیث کے لفظ پتہ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے پکڑ لیا اس کو، سب سے پہلے تو ادب رسول سمجھایا۔ اب دیکھتے جائیے مصطفیٰ کی ذات کروڑوں درجے اوپر ہے، سرکار کی توہین نہیں، حضور جس سواری پہ ہیں اس سواری کے بارے میں کہا۔ کہنے لگا رسول اللہ کے گدھے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن صحابہ نے بتا دیا، فرمایا سرکار تو سرکار ہیں، جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے ہمیں اس کی بھی توہین گوارا نہیں ہے۔ یہ صحابہ رسول فرمانے لگے، فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منکا، فرمایا بدبخت سن، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس گدھے پہ میرے رسول نے سواری کی ہے اس گدھے کا بول بھی تجھ سے ہزاروں درجے خوشبودار ہے۔ اور امت کو بتا دیا، فرمایا یاد رکھنا مصطفیٰ تو بڑی عظیم چیز ہے، سرکار کی سواری کی بھی توہین برداشت ہے۔ بریلی کے تاجدار کی بات کروں، فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سرکار کے کپڑے میلے ہیں، نعوذ باللہ یہ کافر ہو جائے گا۔ کپڑے میلے تو انسانوں کے ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہیں، فرمایا کافر ہو جائے گا۔ حضور کہنا ہے تو کیا کہیں؟ فرمایا ایمان بچانا ہے تو یہ نہ کہو کہ مصطفیٰ کے کپڑے میلے ہیں، بلکہ ایمان بچانا ہے تو کہو مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ حضور کی سواری ہو، مصطفیٰ کا لباس ہو، اور میں نے کہا سواری تو لباس بڑی عظیم چیز ہے، اس امت نے تو ان راہوں کا بھی حیا کیا ہے جن راہوں پہ مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ عاشق رسول، مدینے کے امام، محدثین کے امام حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو لباس پہنتے، آپ کے لباس کے جو دائیں بائیں بازو کے اوپر لباس کا حصہ ہوتا سارا پھٹا ہوتا، جب گلیوں میں چلتے بالکل دیوار کے ساتھ ہو کے چلتے۔ کسی نے کہا پیارے امام یہ کیا ہے، راستہ خالی ہے، سڑک خالی، یہاں پہ کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے مجھے حیا آتی ہے، ہو سکتا ہے اس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں، ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں، جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں مالک تو اس جگہ پہ قدم رکھنا برداشت نہیں کرتا۔ یہ ادب کیا حضور کے غلاموں نے، یہ مصطفیٰ کی راہوں کا ادب، حضور کی سواری کا ادب، لجپال نبی کے کپڑوں کا حیا۔ یہ باتیں تو بڑی ہیں، سرکار جب تک زندہ رہے حضور کے غلاموں نے حیا تو کیا، لیکن مصطفیٰ جب ظاہری پردہ فرما گئے حضور کی امت نے پھر اس کس انداز میں حیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ
اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو آوازیں نیچی کر لو، آواز پست کر لو، ایسے نہ ہو بلند آواز ہونے کی وجہ سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اب سنیے گا اگلا جملہ، رب کے بہت بڑے ولی ساری زندگی رو رو کے دعائیں کرتے رہے، یہ بڑوں کی داستانیں وہ جانے، ان کا عشق تھا، ہماری تو ان کے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن انس ہوں، اب یہ رب کے ولی ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، اللہ محبوب کے در کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ توفیق ملی، مصطفیٰ جان رحمت نے حاضری کا اذن عطا فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، چند لمحے ٹھہرے واپس چلے گئے۔ مریدین حیران ہے، حضور کئی سال رو رو کے التجائیں کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ کیا؟ فرمانے لگے ساری زندگی سانس بند کرنے کی پریکٹس کرتا رہا ہوں، جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا ہوں سانس بھی نہیں لیا، جب سانس نکلنے لگا ہے تو وہاں سے چل پڑا ہوں، کہیں بھی ادبی نہ ہوتا ہے۔ عشق کرنے والوں نے، ادب کرنے والوں نے تو حضور کے بارگاہ میں بیٹھنے کا بھی حیا کیا، مصطفیٰ کی سواری کا بھی حیا کیا، مصطفیٰ کے لباس کا بھی حیا کیا۔ اب آئیں، جب باری آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی تو صحابہ پھر اپنی ذاتیں مٹا دیتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو سنن ابن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے لکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات ہے، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، ایک لونڈی ہے، عورت ہے جو یہودن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، حضور کی شان میں نازیبہ الفاظ بکتی ہے۔ اس کا شوہر اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کیا کر، باز آ جا، لیکن باز نہیں آتی۔ اب ہوا کیا، سرکار کے ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ تو میرے نبی کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتی، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ تلوار لی ہے، نبینا تلوار لے کے اس عورت کے قریب پہنچے، اس کی گردن پہ تلوار رکھی، تلوار رکھنے کے بعد اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ صبح مسجد نبوی شریف میں پہنچے، اب یہ جملے سن کے بڑی توجہ سے بولنا، یہ صحابی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں نے منت مانگی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں تشریف لے کے گئے ہیں، منت یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میرے محبوب صحیح سلامت واپس آ جائیں، شکرانے کے طور پہ تیرے محبوب کی گستاخی کا سر قلم کروں گا۔ خبر ملی، رات کو منادی نے آ کے خبر سنائی، اور مدینہ والوں مبارک ہو، آمنہ کے لال جلوہ گر تشریف لا رہے ہیں، حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اب حضور مدینہ نہیں پہنچے، رات کو جا کے اپنا کام تمام کر کے آتے ہیں، سرکار کو بتایا نہیں۔ اب میرے نبی کے جملے سننا، فجر کا وقت ہے، یہ نبینا صحابی مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جس بندے کو تم نے دیکھنا ہو، اگر تم کسی ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے غیب میں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کی ہے، فرمایا اس نبینا کو دیکھ لو۔ اب اگلا جملہ سنیے، سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے سوہنا یہ تو آنکھوں سے نبینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اب اس نبینے نے کیا کیا؟ میرے نبی کی گستاخی کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کعب بن اشرف یہودیوں کا امام ہے، بڑا تاجر اور انتہائی رئیس اور مالدار انسان ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس گستاخ کا سر کاٹ کے لائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، رات کے اندھیرے میں اس گستاخ کا سر کاٹا، سر کاٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا شکر ادا کیا، اور یہ جو جملہ ہے میں نے کہا صحابہ نے مصطفیٰ سے سنا اور مصطفیٰ نے تربیت اس انداز میں کی، اور سرکار نے جب تربیت کی تو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سب نبی جن، من سب نبی جن، ترجمہ کیا ہے؟
فرمایا دیکھو نا کوئی بندہ رب کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، فرمایا اس کی معافی یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور اب سنیے ایک اور معاملہ، فتح مکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے معافی کا اعلان کیا، اعلان اعلان معافی، فرمایا جو حضرت ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے معافی، جو پناہ لینا چاہتا ہے معافی، جن لوگوں نے مصطفیٰ کے صحابہ کو شہید کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے، آج سرکار فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے گا اسے بھی میری طرف سے معافی ہو جائے گی، کلمہ پڑھنے والے کو معافی، جس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا جو معافی مانگ لے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب ایک صحابی آئے، ابن خطل ہے بندے کا نام، ابن خطل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے۔ سرکار نے اعلان کیا، فرمایا صحابہ جس بندے کو ابن خطل جہاں پہ ملے پکڑ کے قتل کر دو۔ ایک صحابی نے دیکھا خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہے، حجر اسود اور اللہ رب العزت کے گھر کا جو دروازہ ہے ان دونوں کے درمیانی جو جگہ ہے اس جگہ پہ چھپا ہے۔ یا رسول اللہ ابن خطل تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہے، میرے آقا فرمانے لگے اسے وہیں پہ پکڑ کے قتل کر دو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دیا، فرمایا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، گستاخ رسول کی زندگی میں معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی، یہ جو میں نے چند ایک اصحاب رسول کا آپ کو طریقہ بتایا، ایک صحابہ رسول نے نابینا عورت جو گستاخی کرتی تھی قتل کیا، حضرت کعب بن اشرف جو منافقوں کا سردار تھا اور جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس کو صحابی رسول نے قتل کیا، ابن خطل کو میرے آقا نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ سلسلہ صرف حضور کے صحابہ تک محدود نہیں رہا، 1400 سال گزر جاتے ہیں، لاہور کی سرزمین آتی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں چھیڑی؟ 31 اگست 1931 کو غازی اسلام حضرت سیدنا غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو یہ اکتوبر کا مہینہ ہے۔ 31 اکتوبر کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی، لاہور کی سرزمین ہے۔ اور اس راجپال بدبخت نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی نا، تو یہاں پہ آپ کو ایک اور باتیں دو بتاؤں۔ بات ہوتی ہے قسمت کی، جس کے حصے میں آ جائے، جس کے حصے میں آ جائے۔ خدا بخش گجر عاشق رسول ہے، راجپال کو قتل کرنے کے لیے پہنچا، راجپال اپنی دکان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وقت آیا، افغانستان سے غازی عبدالعزیز چلتا ہے راجپال کو قتل کرنے کے لیے۔ راجپال دکان پہ نہیں، اس کا دوست دکان پہ بیٹھا ہے، غازی عبدالعزیز نے اس دوست کو راجپال سمجھ کے قتل کر دیا۔ راجپال لاہور سے چلا گیا، روح پوش ہو گیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ آیا، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، فرمایا کہ میرے نبی کا گستاخ ہو اور زمین پہ چلتا پھرے مصطفیٰ کے غلام کو گوارا ہی نہیں ہے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ چھرا لے کے اس کی دکان پہ پہنچتے ہیں، فرمایا میرے نبی کی شان میں گستاخی تو نے کی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے کی ہے۔ غازی علم دین فرمانے لگے اگر گستاخی تو کرتا ہے تو تیرا فیصلہ علم دین کا خنجر کرے گا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجپال گستاخ کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، میاں والی کی کوٹری میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو بات بتانے لگا ہوں، جس نے بھی مصطفیٰ سے وفا کی ہے میرے آقا نے عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کا نوجوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی ہے، جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی، شادی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی۔ بڑے جذبات ہوتے ہیں، ابھی تو شادی کرنی ہے، پھر بچے ہونے ہیں، بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ علم دین شہید کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے نام پہ علم دین کی جان قربان ہو جائے تو اس سے سستا سودا ہی کوئی نہیں ہے۔ میاں والی کی جیل میں پہنچتے ہیں، زمانے کے پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ غازی علم دین شہید کو ملنے کے لیے جیل کی کوٹڑی میں آتے ہیں۔ علم دین شہید نہ سکول کی ایک جماعت پڑھا، نہ قرآن کا ناظرہ قرآن پڑھا۔ غازی علم دین شہید جب جیل کی کوٹڑی میں جاتے ہیں نا، پیر سیال ملنے کے لیے آتے ہیں، غازی علم دین شہید پیر سیال سے کہتے ہیں پیر جی سورہ یوسف کی تلاوت تو سناؤ۔ اب یہ جملہ سن کے میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ بولے جو سن رہا ہے،
غازی علم دین شہید سورہ یوسف کی تلاوت سن رہے ہیں، جہاں سے پیر صاحب بھولتے ہیں غازی علم دین شہید زبانی بتا دیتے ہیں، فرماتے پیر جی ایسے نہیں ایسے ہے، اب اگلا جملہ سن کے جو نہیں بولا وہ بھی بولے۔ غازی علم دین شہید نے جب سورہ یوسف مکمل سنی، پیر سیال نے رو کے کہا علم دین 18 سال کا نوجوان ہے، دنیا کہتی ہے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، سکول کی جماعت نہیں پڑھا، تجھے تو قرآن زبانی آتا ہے۔ علم دین رو کے کہنے لگے پیر جی دنیا صحیح کہتی ہے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، سکول کی جماعت نہیں پڑھا، لیکن جس دن سے آمنہ کے لال سے وفا کی ہے قرآن والا زبانی قرآن یاد کروا گیا ہے۔ جس دن سے حضور سے وفا کی ہے آمنہ کے لال آئے ہیں، جلوہ بھی دکھا گئے ہیں، قرآن سارا سینے میں اتار کے چلے گئے ہیں۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، انگریز حکومت نے آپ کو میاں والی کی جیل میں پھانسی دی، مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جیسے عظیم مرد مجاہد میدان میں آئے۔ غازی علم دین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آئے، کہنے لگے علم دین ایک بار کہہ دے کہ میں نے کیا نہیں ہے۔ علم دین کا جملہ سننا، فرمانے لگے محمد علی جناح زندگی میں کام ایک ہی تو اچھا کیا ہے، ایک ہی تو کام کیا، وہ بھی کہہ دوں نہیں کیا۔ اور غازی علم دین فرمانے لگے اگر یہ میری جان مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جائے اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے۔ غازی علم دین شہید کو 31 اکتوبر کو سزائے موت ہوئی، اس عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس جیل کا جیلر خود کہتا ہے، کہتا دن کو پھانسی ہونی ہے، حیران ہوں جیل کی کوٹڑی ہے، نہ بجلی کا انتظام نہ روشنی کا انتظام، یک دم جیل کی اس کوٹڑی سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، بھاگ کے جاتا ہوں، علم دین شہید سجدے میں زاروں کی تار ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا علم دین بتا ہوا کیا ہے، روشنی کس چیز کی تھی؟ علم دین اور رونا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا علم دین جس نبی کے نام سے وفا کی ہے، جس نبی کے نام پہ جان دی ہے، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بتا ہوا کیا ہے؟ غازی علم دین شہید رو کے کہنے لگے یہ جو روشنی تو نے دیکھی ہے نا، ابھی آمنہ کے لال اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ تاجدار حلاتا حضرت سیدنا مولا علی جل مرتضیٰ فرمانے لگے، فرمایا بیٹے علم دین اگر تجھے پھانسی کا ڈر ہے تو بتا، تجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مصطفیٰ کی غلامی میں پھانسی قبول ہے، اب مولا علی کے جملے غازی علم دین کی زبان سے سنیں۔ غازی علم دین فرمانے لگے علم دین اگر تو اپنی بات پہ پکا رہتا ہے پھر ایک کام کرنا، صبح روزہ رکھ لینا، روزہ رکھ کے ہمارے پاس آنا، کل قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کے سارے صحابہ حوض کوثر پہ تیرا استقبال کریں گے۔ اس انداز میں مصطفیٰ کے صحابہ نے اپنے نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا اور سرکار نے عزتیں عطا کی۔ 15 نومبر کو غازی علم دین شہید کی قبر کشائی ہوئی ہے، 16ویں دن، سائنس کہتی ہے 24 نہیں تو 48 گھنٹوں کے بعد قبر میں یہ جسم پھول کے پھٹ جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر انسان کے جسم وجود کے اوپر ہڈیوں کے سوا گوشت بچتا نہیں ہے، اور چند ہفتوں کے بعد ہڈیاں بھی گلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 16ویں دن غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب قبر کھولی گئی نا تو پورا میاں والی علم دین شہید کے جسم سے آنے والی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ غازی علم دین شہید کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ چمک ہے۔ پوچھا غازی صاحب سائنس کہتی ہے 48 گھنٹوں کے بعد جسم پھٹ جاتا ہے، 7 دنوں کے اندر انسان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، 16 دن گزر گئے، جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ فرمایا دنیا والوں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمانے والوں گواہ رہنا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ غازی علم دین شہید 16ویں دن کفن بھی سلامت، وجود بھی سلامت، اور غازی علم دین شہید نے بتا دیا، فرمایا جو مصطفیٰ کے نام سے وفا کر لیتا ہے پھر قیامت تک کاکا نہ اس کو مٹنے دیتے ہیں نہ اس کا نام مٹنے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ آج کے دن ناموس مصطفیٰ کا تذکرہ، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ، اور بالخصوص غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد امت مصطفیٰ کے دلوں میں عشق رسول بیدار کرنا ہے۔ خدا کرے ہمیں عشق رسول کی چنگاری مل جائے،
شاعر مشرق نے کہا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اللہ کرے جو عشق غازی علم دین کو ملا مالک اس عشق کی خیرات ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جتنا ہو سکے بالخصوص غازی علم دین شہید کے لیے خصوصی طور پہ اصالہ ثواب بھی کیجئے گا، اور غازی علم دین شہید سے عشق رسول کی خیرات بھی مانگیے گا، کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحاں کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جان دی تو انہی کی دی ہوئی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔